السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین اکرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی ذکر والوں سے، یعنی جانکار سے تم معلوم کرو، اس کا سوال کرو جس کا تجھے علم نہ ہو، یعنی جس چیز کا علم نہ ہو تو جانکار سے جو ہے اس کا علم جو ہے معلوم کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں آپ کے سامنے چند علمی گفتگو عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ سے متعلق یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ نے چند عقائد جو ہے گزشتہ یعنی پہلے آپ نے سماعت فرمائے۔ اب یہاں سے چند عقائد ضروریہ جس کا جاننا ہم پر فرض عین ہے، بلکہ اس کا جاننا ہمارا ایمان ہے۔ تو لہذا آئیے اب عقیدہ نمبر 4 آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ 3 عقیدے کل کے کلپ میں جو ہے بیان ہوئے، اب یہاں پر عقیدہ نمبر 4 میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ صفات اسی ذات ہی کا نام ہو، ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی بھی وقت وجود میں جدا ہو سکیں، یعنی اسے اس طرح سمجھے کہ یعنی کسی بھی طور پر صفات ذات سے جدا ہو کر نہیں پائی جا سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ صفات جو ہے ذات کے ساتھ ہی پائی جائیں گی، کہ نفس ذات کی مقتضی ہیں اور عین ذات کو لازم ہے، یعنی ضروری ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں، بلا تشبیہ، اس کو یوں سمجھے کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے اور نہیں اسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سمجھے ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے نفس ذات کسی طرح بھی اس سے جو ہے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ نمبر 4۔ عقیدہ نمبر 5، جس طرح اس کی ذات قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس طرح وہ ازلی ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے اس کی وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور نہیں اس کی کوئی انتہا ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ باقی ساری کائنات، ساری دنیا جو ہے وہ نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، بلکہ وہ حادث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کیا تو وہ معرض وجود میں آئی، تو ساری دنیا حادث ہے، فنا ہونے والی، ساری دنیا ختم ہو جانے والی ہے، جس کو فرمایا قرآن پاک میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی باقی رہ جانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ رب ذو الجلال کی ذات ہے۔ تو جتنے بھی صفات ہیں وہ سب کے سب حادث ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ عقیدہ نمبر 5 کی تفصیل۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل، یعنی اس کی صفات جو ہے نا مخلوق نہیں، جیسے کہ بہت ساری صفات ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ بھی جو ہے وہ صفات بولی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی وہ صفات کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ
سمیعا بصیرا۔ تو سمیع کہتے ہیں سننے والے کو، اور بصیر کہا جاتا ہے دیکھنے والے کو، لیکن یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہے، اور یہی لفظ سمیع بصیر یعنی سننے والا دیکھنے والا انسان کے لیے بھی استعمال ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر یعنی سننے والا اور دیکھنے والا بنا کر کے بھیجا۔ تو یہ سننا دیکھنا ہمارے لیے یعنی انسان کے لیے، مخلوق کے لیے یہ حادث ہے، اور یہ ختم ہو جانے والی شے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں، اور ہماری جو صفات ہیں وہ مخلوق ہیں۔ عقیدہ نمبر 7، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے یا صفات جو ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی شے ہے اس دنیا کے اندر، دنیا و ما فیہا میں، وہ سب کے سب جو ہے حادث ہیں، یعنی ختم ہو جانے والی شے ہیں۔ تو اسی کو عقیدہ نمبر 7 میں فرمایا کہ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں، یعنی اس کا وجود ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا اور فرمایا کن فیکون، ہو جا، تو ساری چیزیں معرض وجود میں آ گئی، ساری چیزیں ظاہر ہوئی۔ عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے۔ بہت سے لوگ جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہیں، ان کے جو یہ عقائد ہیں، تو ان کے لیے قابل غور ہے، ان کے لیے بیان کہ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات جو ہے نا مخلوق نہیں، اس لیے کہ مخلوق وہ جسے پیدا کیا جائے۔ جو اگر ایسا عقیدہ رکھے تو گمراہ بددین ہے۔ عقیدہ نمبر 9، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یعنی عالم میں یعنی دنیا میں کسی بھی شے کو قدیم مانے، یعنی کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور یا یہ کہے کہ اس کے حدوث میں اسے شک ہو، یعنی یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، تو نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے سب کو ایک نہ ایک دن فنا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے، کسی کو بھی ہمیشگی نہیں ہے۔ اگر رہنے والی ذات اگر جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کے لیے فنا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف اگر عقیدہ رکھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ہے معتقد کے اندر جو اس کی تفصیل جو ہے بیان فرمائی، جیسا کہ اس کی پوری تفصیل جو ہے صاحب علم کے لیے، صاحب نظر کے لیے پورے دلائل و براہین کے ساتھ جو ہے اس میں جو ہے موجود ہیں دلائل، اس کا جو ہے گہرائی کے ساتھ جو ہے مطالعہ کیا سکتا، اہل علم خاص طور سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن عوام کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کیا عقیدہ رکھنا ہے، کہ ساری دنیا اور ساری شے جو اس دنیا کے اندر ہے وہ سب کے سب جو ہے حادث ہیں، فنا ہونے والی ہیں، قدیم صرف اور صرف جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ عقیدہ نمبر 10، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں سورہ اخلاص میں بیان ہوا لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ نہ اس کے بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہیں وہ جو ہے اس سے کوئی جو اسے باپ یا بیٹا بتائے تو وہ دائرہ اسلام سے جو ہے خارج ہے۔ جیسا کہ عیسائی لوگ جو ہیں، عیسائی یہودی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو گستاخی کی، اور معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا
علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے بیٹا قرار دیا. یہ چیزیں بتانے کے لیے مانا یہ چیزیں زبان پر جو نہیں لانے چاہیے، مگر اسی کو فرمایا نقل کفر کفر نباشد، یعنی کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے. لہذا جانکاری کے لیے، معلومات کے لیے میں نے جو ہے یہ الفاظ آپ کے سامنے استعمال کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کے لیے بیوی ہے. ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ منزہ ہے، ساری چیزوں سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے جو ہے خارج ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ اور عیسائی لوگ جو ہیں وہ 3 خدا کو مان کر وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوئے. یہ چند عقائد یعنی 10 عقائد جو ہے آپ کے سامنے جو بیان کیے گئے، انشاءاللہ چند کچھ 2-4 دن جو آپ کے سامنے یہ عقائد بیان کی جائیں گے. اس کے بعد جو ہے عقائد متعلقہ نبوت یعنی انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ہے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبی کسے کہتے ہیں، نبی کی تعریف کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے اس پہ جو ہے بھی روشنی ڈالی جائے گی. یہ عقائد کا علم جو ہے ہمیں جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اگر عملی میدان میں اگر کچھ کوتاہی بھی اگر ہو جائے، کچھ کمی بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے گا. لیکن اگر ہمارے عقیدے کے اندر اگر خرابی اگر آ جائے تو وہ ہمارا سارا کیا ہوا جو ہے وہ اکارت ہو جائے گا. لہذا ہم اپنے عقائد کو جو ہے مضبوط رکھیں، اپنی اولاد کے عقائد کو جو ہے مضبوط کریں. اگر ہمارا عقیدہ اگر صحیح ہوگا تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اللہ پاک جو ہے ہمیں عقائد اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر جو ہے قائم و دائم فرمائے اور اسی پر ہمارا جو ہے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کو ضرور سماعت فرمائیں تاکہ علم میں جو ہے اضافہ ہو.